أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں بادشاہی دی اور زمین میں تمکن عطا فرمایا، تم اس کے میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں تراش لیتے ہو۔ سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے اپنی قوم کے ان زیر دستوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو اس پیغام کو مانتے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ اس پر ان متکبروں نے کہا، لیکن ہم اس کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لے آئے ہو۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہہ دیا کہ اے صالح، اگر تم خدا کے بھیجے ہوئے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ آخر ایک سخت تھرتھراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری بہت خیر خواہی کر دی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ In a similar way, to the Samud we had sent their brother Salih. He called upon them, O people of my nation, worship God. You have no other God than Him. A clear sign has come to you from your Lord. This is God's she-camel, as a sign for you. So, leave it that it may graze in the land of God and do not touch it with any evil intention, otherwise a painful torment will visit you. Remember, when after the nation of Ad, God gave you sovereignty and granted you ascendancy in the land, you make grand forts in its lands and carve houses from mountains.
So, remember the majesties of God and do not spread disorder in the land. The arrogant elders of his nation said to the subservient among them who had accepted faith, "Do you think that Salih has been sent by his Lord?" They replied, "We do believe in the message with which he has been sent." At this, those arrogant people said, "But, we disbelieve in what you have believed." Then they hamstrung the she-camel and disobeyed the directive of their Lord with full defiance and said, "Salih, if you have been sent by God, bring on us the torment you are threatening us with." At last, a violent shudder overtook them and they were left lying face down in their homes. At that time, Salih walked off from them, saying, "O people of my nation, I have delivered to you the message of my Lord and showed a lot of concern for you. But you do not like people who have concern.